پاکستان ہے جعفر ایکسپریس کے بعد آج پاکستان کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت جو ہے وہ کوئٹہ میں سر جوڑ کر بیٹھی تاکہ بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور کئی اہم وفاقی وزراء سمیت وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی حکام جو تھے وہ اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر جو ہے پوری قوم اشکبار ہے۔ دہشت گردوں نے نہتے پاکستانیوں کو یرغمال بنا کر شہید کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اپنائی گئی۔ زرار کمپنی نے حکمت عملی سے 339 جانیں بچائیں۔ سیکورٹی فورسز نے 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ پاکستان ایسے حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج پاکستان کی قربانیوں سے ملک میں جو ہے دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لیکن سوال یہ کہ دہشت گردی کے ناسور نے دوبارہ کیسے سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والوں کے باعث سماج یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ویرانے میں جس طرح وہاں پر بے یار و مددگار مسافر بیٹھے تھے جو کہ اپنے گھروں پہ جا رہے تھے عید منانے کے لیے، اور مختلف پاکستان کے علاقوں کی طرف لوٹ رہے تھے، اس میں فوجی جوان بھی اس میں موجود تھے۔ عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان اور ریاستی اداروں کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جو ہے جس کا اتنا زہریلا سیاسی ماحول ہے، اس میں حکومت اور حزب اختلاف جو ہے دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعے کے پس منظر میں بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ حزب اختلاف خصوصاً تحریک انصاف نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کا ذمہ دار حکومت کی نالائقی کو قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ ملک میں بڑھتی دہشت گردی کے پس منظر میں اس محاذ پر شہباز حکومت کی تعریف تو ممکن ہی نہیں۔ بنیادی طور پہ حزب اختلاف اور قوم کو اعتماد میں لینے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ حکومت سب کو جوڑتی، وزراء جو تھے وفاقی حکومت کے وہ پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دیتے نظر آئے۔ اس لفظی گولہ باری کا جو آغاز ہے وہ حکومت کی طرف سے گزشتہ رات وزیر اطلاعات نے کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرح وہ عوام کو حقائق سے آگاہ کرتے، انہوں نے پی ٹی آئی اور دہشت گردوں میں تعلق ثابت کرنے کی جو ہے کوشش شروع کر دی، جو یقیناً ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپریشن بلوچستان میں چل رہا تھا وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ بہت بڑی ایک پیشہ ورانہ صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے پاک فوج کا۔ اس پہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، ایک تو انڈین میڈیا کی طرف سے، جو کہ بہت افسوسناک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی عناصر جنہوں نے پاکستان میں اس افسوسناک اندوناک واقعے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے تحریک انصاف نے استعمال کیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو اس واقعے پر پہلے 48 گھنٹے بالکل خاموش تھے، انہوں نے بھی آج قومی اسمبلی میں دہشت گردوں سے زیادہ پی ٹی آئی کو مشق ستم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس واقعے پر پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی سوائے پی ٹی آئی کے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے۔ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں نے فارم 47 کا تانا دیا جو خود ماشاء اللہ کی پیداوار، تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار۔ یہ تو بیان دینے سے ڈرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف انکاری ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ تو جناب پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر صاحب نے کہا کہ وزیر دفاع کے دماغ پر بلوچستان کی بجائے پی ٹی آئی سوار ہے۔ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ان کی دل دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے والی قوتیں متحد ہیں اور ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، بلکہ یہ سوال کیا کہ جب نواز شریف صاحب نیشنل ایکشن پلان نیب بنا سکتے ہیں تو شہباز شریف اس کا جو ہے دوسرا پلان کیوں نہیں بنا سکتے، یعنی کہ پلان 2 کیوں نہیں دے سکتے؟ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ جعفر ایکسپریس پر منگل کو دہشت گردوں کے حملے نے بلوچستان میں ریاستی
جو عملداری کی کمی کو بڑا بری طرح سے بے نقاب کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے جس طرح سینکڑوں مسافروں اور سیکیورٹی اہلکاروں سے بھری ٹرین کو سنسان علاقے میں اغوا کیا، لوگوں کو یرغمال بنایا، اس نے مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اب تک جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ مؤثر نہیں ہے، اور جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ حقیقت یہی کہ بلوچستان میں نقل و حرکت کی آزادی جو ہے وہ محدود ہو رہی ہے، اور دہشت گرد جو ہیں ٹرینیں اغوا کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی شاہراہیں آپ کو بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی معصوم افراد کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ انتہائی بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس کے لیے جہاں میڈیا اور حزب اختلاف کی ذمہ داری ہے کہ حکومت سے سخت سوالات کریں، وہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا خود تنقیدی کے عمل سے گزرے۔ فوج اپنا کام کر رہی ہے، یعنی کہ دہشت گردوں سے وہ لڑ رہی ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتیں دیگر محاذوں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ بالکل ایک جائز سا سوال ہے۔ یقیناً یہ وقت جو ہے حکومت سے سخت سوالات پوچھنے کا ہے۔